أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام عاشقان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آج کی شب معراج مبارک. آج کی بابرکت رات اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا حاصل کرنے والی رات ہے، اور آج کی رات اپنے رکے ہوئے کام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں پورے کروانے کی رات ہے. غوث الاغواث قطب الاقطاب پیران پیر خواجہ دستگیر حضرت سیدنا سید الاولیاء شہنشاہ بغداد غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، اس لیے کہ اسی شب میں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ملاقات کا شرف بخشا. بہت بڑی عظیم اور بابرکت رات ہے. رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوئے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے. حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نبوی مروی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو معراج کی شب یعنی 26 رجب المرجب اور آنے والی رات، جیسا کہ آج ہفتہ ہے اور الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کی زندگی میں یہ دوبارہ معراج کی شب آ رہی ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص معراج کی رات یہ 12 رکعت نفل پڑھے اور پھر پڑھنے کا طریقہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھے اور اس کے بعد سبحان 12 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے اور پھر اس کے بعد استغفار یعنی استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اپنی الجھے ہوئے مسائل رکے ہوئے تمام امور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. ہاں اگر اس سے ہو سکے تو آخر میں درود پاک کوئی بھی درود پاک اس کو آتا ہے تو وہ 100 مرتبہ درود پاک بھی ساتھ میں پڑھ لے اور تمام امور جائز امور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور پھر صبح سویرے سحری کے وقت ساری کرے روزہ رکھے نفلی روزہ تو اللہ رب العالمین اس شب بیداری اور نوافل کی برکت اور پھر دن کو روزہ رکھنے کی برکت سے اس کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا. بنیاد الطالبین کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج النبی ہو یا شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو تو جو بندہ 28 رکعت نوافل پڑھے 28 رکعت نوافل پڑھنے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھے اور پھر ہر 4 کے بعد بیٹھ جائے. درود پاک ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن آپ درود ابراہیمی 14 مرتبہ پڑھے ہر 4 کے بعد 14 مرتبہ پڑھے تو اس طرح 7 مرتبہ اس کو بیٹھنا پڑے گا یعنی ہر 4 پڑھنے کے بعد 7 چوک 28 تو اس کو 7 مرتبہ بیٹھنا پڑے گا اور کم از کم 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور یہ 28 رکعت پڑھنے کے بعد وہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی دعا شرف قبولیت کا درجے کو پہنچے گی. اور جو کوئی شخص اس رات میں 8 رکعت پڑھے اور ہر رکعت کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کرے اور 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پاک کو ایصال ثواب کرے اور اس کے بعد دعا کرے اللہ قبول فرمائے گا. اور سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس بندے کے لیے سفارش کی دعا نہ کروں گی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے خلاق دو جہاں آج کی شب کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.